سے کوئی راستہ ڈھونڈے کہ لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرے تو اب یہ ممکن نہیں. کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کی بات اس میں نہیں ہے. جتنی بھی مسٹیکس کریں بے شک کریں, جتنے بھی ویکنیسز ہوں بے شک ہوں, بٹ دے مسٹ کمپلیٹ دے 5-year ٹرم. یار یہ کوئی ایشو ہی نہیں, نان ایشو ہے. مہنگائی اور بے روزگاری اور لا لیسنس اور شیعہ سنی مسئلہ جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا. ناکامی کے سوا کوئی چیز اور نظر نہیں آ رہا ہے. حکومت اور خاص کر انٹیریئر منسٹر جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تو اس سے مایوسی کے علاوہ کوئی چیز نظر آتا ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کو ٹانگ اڑا کے نیچے گرا دے اور مڈ ٹرم کی طرف چلے گا. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. سازش کا فلسفہ خوب تر ہے. کہا جاتا ہے کہ جھکی کمر سازش کا اصل مہرہ ہوتی ہے کہ خمیدہ پیٹھ پر مسافر آسانی سے سوار ہو جاتا ہے. حکمرانوں کی پیٹھ بھی اگر اپنی ہی کمزوریوں اپنی ہی کوتاہیوں سے جھک جائے تو سازش کا گلہ زیب نہیں دیتا. وزیر داخلہ چودھری نثار کی کمال قوت شامہ نے بھی سازش کی بو پالی کہ انتخابی نتائج پر اعتراضات مڈ ٹرم الیکشن کا شاخسانہ ہیں. رہی کسر پرویز رشید نے جمہوریت کے لیے خطرات کی گھنٹیاں بجا کر پوری کر دی. تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے پر نبض برداشت پھڑکی تو کہہ دیا کہ خان صاحب کا مہنگائی پر ہلا گلا جمہوریت کے خاتمے کی طرف سفر ہے. مگر تماشا یہ بھی کہ ساتھ ہی معترف کہ حکومتی کارکردگی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی. اعتراض یہ نہیں کہ سازش کا تنتنا کیوں بج رہا ہے. جواب تو یہ چاہیے کہ جب گورننس اچھی اور کام عمدہ ہو تو پھر خطرہ کیسا. حرف یہ بھی دراز کہ جمہوریت پسندوں کے لبوں سے جمہوریت کے خاتمے کے بول کچھ مناسب نہیں لگتے. پیپلز پارٹی کے 5 سالہ عرصہ اقتدار میں بھی کبھی بڑے بوٹوں کی چاپ, کبھی سنگینوں کی سازش اور کبھی عزیز ہم وطنوں کی ڈفلیاں بجنے کے خدشات کا اظہار ہوتا رہا, تو کبھی میدان سیاست میں علی بابا اور مداری کے نعروں سے گونجا اور کبھی شوباز اور مولوی صاحب کے تانوں سے. پوچھا جائے ہر موڑ پر لٹ جاتے ہیں کیوں قافلے والے, رابر ہی تو راہزن ہیں بتا کیوں نہیں دیتے. اگر مان لیا جائے کہ مہنگائی کے خلاف جلسہ جمہوریت پر حملہ ہے تو اس کا جواب کون دے گا کہ کل مینار پاکستان کے سائے میں پنکھا جھلنا جمہوریت کی بقا کیسے ٹھہرا تھا. انگلیاں یہ بھی اٹھتی ہیں کہ کل کی سیکیورٹی پالیسی کو ملکی رسک قرار دینے والے آج کیا حل تلاش کر رہے ہیں کہ مہینوں تیاریوں کے باوجود سیکیورٹی پالیسی کا ابہام بدستور قائم ہے. آج وزیر اعظم کی صدارت میں مسودہ منظوری کے مراحل تک پہنچا. طالبان سے مذاکرات سیکیورٹی کا اہم حل تجویز ہوا. فیصلہ خوشائند انڈاؤٹڈلی, لیکن نقطہ اہم ترین یہ کہ مذاکرات کی بنیاد ڈرون اٹیکس اور نہ ہی نیٹو سپلائی بندش کا معاملہ کنارے لگ سکا. ہمیں مغربی سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے پر بھی شکوہ نہیں, لیکن جواب یہ چاہیے آخر فرقہ واریت کی آگ بجھانے کے لیے لاہ عمل عملی شکل کب اختیار کرے گا. اور پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا فیصلہ بھی نیک نام ہے, مگر پوچھا یہ جائے کہ خارجی مداخلت کا توڑ کون لائے گا. حالات تلخ بہت اور فیصلے کچھ کمزور دکھائی دے رہے ہیں. پھر سازش کی بو آئے تو غیروں سے شکوہ کیسا. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کے اصل مسائل جو ہیں کیا وہ ایڈریس ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک بار پھر 6 مہینے گزرے نہیں اور مڈ ٹرم الیکشنز کی بو بھی آنے لگ گئی ہے. اور پرویز رشید صاحب تو جمہوریت پر حملوں کے حوالے سے بھی آواز بلند کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں لا اور پارلیمانی افیئرز کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں, MNA ہے, سینئر لیڈر ہے, پالیسی ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ شہزاد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, ڈیفنس اینالسٹ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ سے آغاز کروں گی جنرل صاحب, بتائیے گا کہ یہ ایک دم اوور نائٹ مڈ ٹرم الیکشنز کی بھی بو آنے لگ گئی ہے, جمہوریت پر حملوں کے بھی ڈر اور سازشیں بھی دکھنے شروع ہو گئی ہیں, کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بات اتنی سیریس نہیں ہے. آج جو انفارمیشن منسٹر نے اپنے طور پہ ایک ویو پوائنٹ دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کا سیاستدانوں کے منہ سے جمہوریت ختم ہونے کے قول کچھ مناسب نہیں لگتے. انہوں نے اس لیے اس چیز کا ذکر کیا, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے مشکل وقت سے ہم گزر کے آئے ہیں اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ آج ملک کے اندر جمہوریت ہے, میڈیا آزاد ہے, عدلیہ ایک اپنا رول ادا کر رہی ہے اور ایک وائبرنٹ آپ کی سول سوسائٹی ہے. اور یہ ہمارا پرائیڈ ہے اللہ کے کرم سے, اور ہماری مشکلات بھی ہیں اور ان کو حل کرنے کا بہترین یہی انوائرمنٹ ہے جو ہونی چاہیے. اگر یہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو مسائل ہوتے. تو ابھی ہم ایک الیکشن کے تھرو گزرے ہیں جو غیر جانبدار ایک عبوری حکومت کے تحت ہوا, ایک آزاد الیکشن کمیشن نے کیا, ریزلٹس نکل گئے.
تو اس کے اوپر ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس سٹیج کے اوپر پروٹیسٹ دھرنے اور حکومت کو گرانے کی بات ہو، کس نے کی حکومت کو گرانے کی بات؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت کو چلنے نہیں دیں گے کسی سٹیج کے اوپر، اور کوشش یہ ہوگی، آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل یہ جو نیٹو سپلائیز کے obstruction کی بات ہے، یہ سارے امپیڈیمنٹس ہیں نا جو حکومت کے لیے آبویسلی ان کے لیے باعث ندامت ہیں کہ ملک کے اندر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. تو ان مسائل کو میرے خیال میں سیریسلی دیکھنا ضروری ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ میرے خیال میں آج جو انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا کہ ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آگے چلنا ہے. پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہر طرح کا پوائنٹ دیا جا سکتا ہے، بہت سی سجیشنیں ہو سکتی ہیں، بہت سی کرٹیسزم ہو سکتی ہے حکومت وقت کی، چونکہ حکومت وقت بھی غلطیاں کرے گی اور اس کو اسد عمر صاحب، سیکھنا ہے. کیا خان صاحب اور آپ کی جماعت ایک نیا کلچر شروع کرنے جا رہی ہے؟ دھرنوں سے حکومتیں ختم کرنے کا یہ گلہ کیا گیا ہے، اتنا شور مچانے کا کہ ایک فضا کریٹ ہو جائے جس میں مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ ناگزیر سمجھے جائیں. مجھے تو بالکل میری سمجھ سے باہر ہے پرویز رشید صاحب کو صبح کیا سوچا تھا انہوں نے جو بیان دیا ہے. کوئی پریس کانفرنس کی ہے، ناٹ جسٹ بیان. باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. پتہ نہیں کس بات کی پریشانی ہے. شاید وہ ریگنگ کے جو ایلیگیشنز ہیں اور اس کے اوپر ایک ٹریبونل آرڈر کرتا ہے، وہ چودھری نثار صاحب کا ڈومین ہے، وہ ادھر ایشو ہے. پرویز رشید صاحب کو آپ کے جلسے سے اعتراض ہے کہ لاہور میں ہلہ گلہ نہیں کرنے دیں گے. میں صرف ریاکشن کی بات کروں کہ وہ ریاکشن کہاں سے آ رہا ہے. پہلے جس وقت یہ بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا یہ صرف دھرنے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں ہو رہے ہیں، باقی پاکستان میں کیوں نہیں رہے، ہم نے لاہور میں اناؤنس کر دیا، اب لاہور پہ اعتراض ہے. میرے خیال میں کوئی جمہوریت کو خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم نے بہت میچورٹی شو کی ہے. میرا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہیں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا دھرنا ہوا تھا، اور اس پہ ہم پہ اتنا انٹینس پریشر تھا اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے، اور ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ہم کسی ایسی چیز کے اندر ہم شرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں جس سے سسٹم ڈیریل ہونے کا خطرہ ہو. حکومت کی تنقید کریں گے، ڈٹ کے کریں گے بالکل، لیکن ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سسٹم کو ڈیریل کرنے میں. مگر چانڈیو صاحب، انٹرسٹنگلی آپ کے دور میں آپ کو سنگین یاد آئے، قلم یاد آئے، بوٹوں کی چاپ یاد آئی، شروع سے لے کے آخری مرحلے تک آپ کو سازشیں ہی سازشیں نظر آئیں آپ کی قیادت کو، مگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے، مگر وہ جج صاحبان سے. ادھر ان کو جو سازشیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ دونوں کی جماعتوں سے نظر آ رہی ہیں. میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی میں ہنس رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے. وہ یہ کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے 5 سال میں ان کے بیانات رکھے میں سنبھال کے، کہ جو انہوں نے ہمارے زمانے میں دیتے اب سب کے سب وہی ان کے سامنے دکھائیں گے. ہم نے جب یہ بات کی کہ جناب حکومت جمہوریت کے خلاف سازش، تو یہ کہتے تھے کس سے ہیں، بتائیں تو صحیح کس سے ہیں. خود آپ کی حکومت سے جمہوریت کو خطرہ ہے. اب جناب آپ کی حکومت کو خود کی طرف سے خطرہ ہے جمہوریت کو. جلسے کرنے سے جمہوریت ختم ہو جائے گی؟ اگر تحریک انصاف نے کوئی جلسہ کیا جمہوریت ختم. وہ کہتے ہیں آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ لے جا رہے ہیں، اتنا انتشار پھیلانا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے قوم نے، آپ بات نہیں کر سکے، آپ دہشت گردی نہیں روک سک رہے ہیں، آپ ڈرونوں کی بات کرتے تھے، آپ ڈرون نہیں کر سکے، آپ اسٹینڈ نہیں لے سکے امریکہ میں، آپ بجلی کی بات کرتے تھے اور مظاہرے کریں گے اور چیف منسٹر نکلیں گے، اب وہاں چیف منسٹر مظاہرے کر رہے ہیں. آپ نے راستہ دکھایا وزیر اعلیٰ کو کہ وفاقی حکومت کے خلاف مظاہرہ ہو سکتا ہے. آپ سب کام آپ نے کیے ہیں، اور وہی کام ہمارے پاکستان میں بیٹھ کے پھنکے جلنا صرف جمہوریت نے اب کیوں نہیں کرتے، وہ جمہوریت اب کیوں نہیں کرتے، وہ جمہوریت کی جلسہ نہیں کریں. مسئلہ یہ بعد میں کھڑے ہو کے 48 گھنٹے کی وارننگ دی تھی، میں لانگ مارچ کروں گا اسلام آباد میں. میں ایک بات میں کہتا ہوں زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا سڑک پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ چانڈیو صاحب ابھی کمپیریزن اس 5 سال سے کر رہے ہیں. کوئی میجر کرپشن کا ایشو نہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں جتنے طریقے آپ نے بالکل مختلف تھے اور یہ حالات بالکل مختلف. یہ صحیح ہے کیونکہ یہ آپ کے حالات ہیں اس لیے مختلف ہے، وہ ہمارے حالات ہیں مختلف ہیں. اب ٹھیک ہے، میں نے تو بات ہی نہیں ابھی کی ہے، اب تو رکے تو صحیح. لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، ٹینٹ میں بیٹھے نا وزیر اعلیٰ، اترائے نا ایس پی او کی پٹیاں اتارے نا، کرے نا، اس کا علاج ہو رہا ہے نا، اس کا طریقہ ہو رہا ہے. آپ جیسا اتنا محترم میرے لیے جنرل ہے. اب آپ اگر مجھے نہیں بولنے دیں گے، اس وقت تو آپ وردی میں تو نہیں ہے، اس وقت تو کورٹ میں ذرا ڈر کے رہیے. نہیں ہمارا تو میرے بزرگ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ راستے آپ نے خود دکھائے ہیں، اب آپ کر کے دکھائیں نا، لوگوں کو مطمئن کریں نا. آپ لوگوں کو میں انتشار ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں یہ کلچر جو آج کھٹک رہا ہے وہ مسلم لیگ نے شروع کیا ہے. ایک معاملہ ہے جس پہ ان کو قوم نے اختیار دیا. ہر حال میں پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، آپ ان کو دینے میں ناکام گئے ہیں.
آپ کو قوم نے اختیار دیا, آپ کو تمام پارٹیوں نے اختیار دیا, آپ نے کیا کیا؟ ایک قدم آگے نہیں بڑھے ہیں. سر ابھی تو وقت ہے, ابھی تو وقت ہے, ابھی تو حکومت شروع ہوئی ہے, ابھی تو شروع ہوئی ہے نا. سو آئی مین اس طرح کا ایک ٹال کلیم کر دینا کہ ناکام ہو چکے ہیں. میں جو آپ کا انداز ہے اس میں متفق, کیونکہ ان کو بڑا ٹائم ہے, اب یہ تو کریں گے. چودھری صاحب آج قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا, پہلی بار نئے چیف عوامی اسٹاف لیڈر موجود تھے, ایک یکسوئی پائی گئی. اب گو کہ اس اجلاس سے کچھ نیا نہیں نکلا, اس پہ بحث کریں گے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چودھری نثار نے کچھ مہینے پہلے بھی کہا کہ میں نے پہلے پاکستان کی تاریخ میں سول اور ملٹری لیڈرشپ کو اتنی یکسوئی اور اتنی ایک پیج پہ نہیں دیکھا پہلے. آج بھی آپ نے دیکھا اجلاس میں موجود تھے. اب اگر جمہوریت کو خطرات کے حوالے سے اور ان خدشوں کی بات ہو رہی ہے تو فار دا فرسٹ ٹائم یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں آ رہی, دس از ود ان دا پولیٹیکل رینکس. نہیں, مگر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ آج آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا؟ میں تو سمجھتا ہوں بہت فرق تھا. آج کی پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ تھی, جو کہ ہونی چاہیے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو. میں کہہ رہی ہوں سر فیصلہ کوئی نیا سامنے نہیں آیا. میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے انہوں نے جو 3-4 چیزوں کو جن کو ڈسکس کیا وہاں پہ آج انہوں نے ڈائریکٹیوز دیے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے ساتھ معاملات ایک میکنزم کے تھرو حل کیے جائیں گے. یعنی کیا اس کا پس پردہ یا اس کے نیچے کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں کو جو عادت ہے کہ ایل او سی پہ فائرنگ لے کے آپس میں بیٹھ جاتے ہو, اس کی بجائے اب آئندہ اگر ایسا معاملہ ہو تو ہم سے رجوع کرنا, سیولین بتائیں گے آپ کو کہ کیا کرنا ہے اس معاملے کے اندر, کیونکہ آپ کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہتی. افغانستان میں انہوں نے کہا بارڈر کنٹرول ٹائٹ کیجئے. مطلب کیا تھا؟ اپنے معاملات اندر کے ریزالو کیجئے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں, بارڈر کنٹرول جب ہوگا تو پھر اندر سے باہر لوگ نہیں جا پائیں گے. انہوں نے تو ہر چیز کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ ڈائریکٹیو دے رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میں نے جو دیکھا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈی جی ایم او نے آج جیسے کہ بارڈر کے اوپر بریفنگ دی ہے, وہ ایسٹرن بارڈر ڈی جی ایم او نے بھارتی ہم منصب کو دعوت بھی دی ہے ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر کے اوپر 24 دسمبر. جہاں تک جمہوریت کے خطرے کا تعلق ہے, دیکھیے کوئی تعلق, مجھے تو ایگزیجریٹڈ پریشانی ہے. یہ لوگ جا رہے ہیں لوکل باڈیز کے الیکشنز کو کنٹیسٹ کرنے پنجاب کے اندر, پی ٹی آئی, تو ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس سے کچھ مسئلہ تو ہوگا کہ بھئی یہ پھر ہمارے گھر میں آ گئی, تو اچھے خاصے پختونخوا میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے نکل کے آج پھر ہمیں انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا. تو آئی تھنک اٹ از مچ مور سو دین دی پولیٹیکل. میرے خیال میں اس میں کوئی بہت زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس سے بڑھ کے اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ سپورٹنگ انوائرمنٹ جتنا کہ آج اس گورنمنٹ کے پاس ہے, اس سے بڑھ کے سپورٹنگ انوائرمنٹ کسی اور کو نہیں مل سکتا اپنا کام کرنے کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف گیٹنگ ٹو ورک. ہمیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عادت نہیں ہے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی. ہم بادشاہ لوگ ہیں, ہم حکم صادر کرتے ہیں. ہم یہ اگر کسی کو ہاتھ سے کام کرنے والے کا کوئی ہوتا نا کہ جو بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے کام کرتا, لکھتا ہے, ڈیٹیل بناتا ہے, پلانز بناتا ہے, ان کو امپلیمنٹ کرواتا ہے, لوگوں سے آئیڈیاز لیتا ہے, آئیڈیاز پوچھتا ہے, تو پھر یہ خطرات, میں جنرل صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ تو بیچارے ویسے بھی آ جاتے ہیں. سابق ڈی جی آئی ایس ہے پاشا صاحب کی آپ کو یہ بات یاد ہے کہ سیاستدان تو فائلیں نہیں پڑھتے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر صرف ہاتھ سے کام کرنے کی بات, آپ ہاتھ سے کام کیجئے, اپنے آپ کو عادت ڈالیے, یہ سارے مسئلے پاکستان کے حل ہو جائیں گے. حکم صادر کرنے سے نہیں ہوگا. ہاں, مگر اسد عمر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اب بلدیاتی انتخابات میں سیٹوں کا لالچ دے کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں 22 دسمبر کو لاہور میں. ایک یہ بہت زیادہ انٹرنل فیئر ہے جس کا چودھری صاحب نے بھی کہا کہ شاید بلدیاتی انتخابات سے لنک ہو رہی ہیں ساری باتیں, پولیٹیکل نیچر کی ہیں سو ٹو سے. بٹ سر یہ جس کو بڑا آپ بھی کنڈیم کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس کو پرویز رشید صاحب کی, اس میں انہوں نے کچھ باتیں بھی گنوائیں. وہ ان کا ماننا ہے کہ ہماری کارکردگی اتنی زبردست ہے اور ہم صحیح سمت میں ملک کو لے کے جا رہے ہیں, اور یہ شاید ہضم نہیں ہو رہا آپ کی جماعتوں سے. 500 ارب کا قرضہ ہم نے ادا کر دیا ہے, پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں 17% ٹیکس وصولی ہماری زیادہ ہے, نیشنل گریڈ میں 1800 میگا واٹ ہم نے ایڈ کر دیے ہیں, اسٹاک ایکسچینج 25,000 کا ہنسا عبور ہو گیا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ باتیں آپ سے ہضم نہیں ہو رہی ہیں. میں جی آئی تھنک میرے خیال میں ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پرویز رشید صاحب کی. ایک قوم کے لیے ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک اہم کام کیا ہے, کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی, مہنگائی, بے روزگاری کے نیچے پسی ہوئی ہے. تو زندگی میں خوشیاں کم ہیں, تو انہوں نے ایک اچھی مذاقہ خیز پریس کانفرنس کی ہے, اس میں ایسی باتیں کی ہیں, لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیا ہے, تو اتنا برا نہیں ماننا چاہیے ان کی باتوں کا. میں اس کو کیا بولوں جی, اگر دیکھیں ان کو اتنی پریشانی نہ ہوتی تو یہ ریاکشن نہ آتا.
مجھے اگر آپ پوچھیں بطور اپوزیشن مجھے تو بہت اچھا لگا ان کا یہ سٹیٹمنٹ, کیونکہ اس سے ان کی پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے. تو انسان کوئی پریشان اپنی کمزوری اس کو نظر آتی ہے یا دوسرے کی اپنے حریف کی طاقت نظر آتی ہے تو جب ہی پریشان ہوتا ہے. سیاسی طور پہ بھی اگر آپ مجھ سے, حقیقت سے ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ایک حقیقت ہے, پاکستان کا امیر آدمی کے لیے بڑے زبردست حالات ہیں. ڈالر 10 روپے گر گیا, جس کے پاس ڈالر ہولڈنگ تھی وہ اور امیر ہو گیا. سٹاک ایکسچینج ریکارڈ توڑ رہی ہے. غریب پس گیا, وہ وہاں تک انہوں نے حقیقت 25,000 روپے کی سٹاک ایکسچینج 25,000 پوائنٹ کی جو نے بات کی وہ بالکل حقیقت ہے. ڈالر کا نہیں انہوں نے مینشن کیا. یہ سارے 2 روپے گرا ہے. پاکستان کے امیر لوگ جو ہے 98 کا تھا اور ابھی کہاں پہ کھڑا. تو جہاں پاکستان کے امیر آدمی کے لیے تو واقعی بڑا اچھا ہے جو 1% 17% ٹیکس وصولی بھی بڑی ہے. جو 1% پاکستانی مہر, آپ اگر مہنگائی دیکھیں اس وقت اور آپ روپے کی ڈیویلیوشن دیکھیں نا تو صرف اس مہنگائی اور ڈیویلیوشن سے آپ کی ٹیکس ایکسیز بڑھ جاتی ہیں. اس کی جو ریئل ویلیو ہے نا, جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے جو اس سے کم انفلیشن کے ساتھ, کم افراط زر کے ساتھ تھے, اس ٹارگٹ سے 36 ارب پیچھے تھے پچھلے مہینے میں. تو اس وقت جو ہے پرفارمنس مجموعی طور پہ آپ کسی انڈیپینڈنٹ, میری اب چھوڑ دیں, آپ سیاستدانوں کی چھوڑ دیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے. سر مگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پشاور میں زیادہ مہنگائی ہے لاہور سے, کیا آپ نے پشاور کو لاہور سے بہتر بنا دیا جو ادھر دھرنا کرنے یا جلسہ کرنے آ رہے ہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا ان کو پشاور پہ دھرنے پہ اعتراض تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ باقی پاکستان میں کیوں کرتے ہیں, ہم لاہور آ گئے, انشاءاللہ تعالی باقی جگہ بھی چلے جائیں گے. مہنگائی, یہ پہلے بھی میں, یہ بہت اہم بات ہے, یہ پاکستانی قوم کو پتہ ہونی چاہیے. مہنگائی جو ہے وہ پوری قوم کے اندر پھیلائی جاتی ہے. اس کی جو آپ کسی معیشت کے ایکسپرٹ کو بلا لیں جن وجوہات کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کا کوئی صوبائی حکومت سے تعلق نہیں ہے. روپے ڈالر کی نرخ 10 روپے کا جو کمی ہوئی, جو 847 ارب روپے کے نوٹ چھاپے گئے پہلے 135 دن کے اندر, جو جی ایس ٹی بڑھایا گیا, جو بجلی کے نرخ ڈبل کیے گئے, میں صرف چند چیزوں کی ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ تمام وفاقی حکومت کے اقدامات ہیں اور اس سے سارے پاکستان کے اندر مہنگائی پھیلی ہے. کئی چیزوں کے اندر, کیونکہ کراچی جو ہے وہ پورٹ کے قریب ہے, عموماً کراچی سب سے سستی شہر ہوتا ہے, جیسے جیسے اوپر چلے جاتے ہیں وہ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی سفیر کو مدعو کر لیا گیا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. چودھری نثار علی خان صاحب وفاقی وزیر جو ہیں اپنی کل کی سٹیٹمنٹ اور بیان جو ہیں وہ واپس لیں. We're going to be right back after a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہ ایک بات مانی جا رہی ہے, آپ کی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں, معیشت سنبھلنے لگتی ہے, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے تو خان صاحب کو دھرنا سوج جاتا ہے. میں سر بیفور موونگ آن ٹو بگر ایشوز آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 5 سال میں دھرنے جلد سے یہ کلچر آپ کی جماعت نے ڈالا اور ایک مضبوط اپوزیشن کا یہ کرنا بالکل غلط نہیں ہے. جمہوریت میں اس کی سپیس ہے, سو آج کنڈیم کرنا اسے کیوں؟ دیکھیں میں بالکل یہ سمجھتا ہوں, آپ سے میں کوائٹ اس سے ایگری کرتا ہوں کہ دھرنا دینا یا پروٹیسٹ کرنا ہر جمہوری پارٹی کا حق ہے. اور وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا آئینی حق نہیں ہے, وہ صرف بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک وقت کی بات ہے. آپ دیکھیں ایشوز لاسٹ ٹائم الیکشنز کے قریب جب آپ وہ موومنٹ اپنی کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایزی ہے. آپ آج کہہ سکتے ہیں ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا, مہنگائی ہے, مسائل ہیں. یہ مسائل 6 مہینے کی کریٹڈ تو ہے نہیں. آپ دیکھیں اس کی 5 سال بھی اور 10 سال بھی اور 15 سال بھی تو اس کی جی آف کورس دیکھیں بہت ہی کوئی بندہ مطلب ہے بصیرت سے وہ ہوگا اندھا کہ وہ کہے گا کہ نہیں مہنگائی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی ایشوز نہیں ہیں, سیریس ایشوز ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل ہر طرح کے ہیں اور معاشی ہیں, انرجی کے ہیں. یہ کون ڈینائی کرتا ہے؟ بٹ ہیو دے بین کریٹڈ بائی مسلم لیگ نو یا اس کے لیے اور بھی لوگ جو ہیں. میرا تو سوال آپ سے یہ, آر دے بینگ ایڈریسڈ بائی مسلم لیگ نو؟ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. ٹو گاڈ میں آپ کو اشور کرتا ہوں اور آپ کے تھرو پوری نیشن کو اشور کرتا ہوں کہ فل تھراٹل جہاں بھی ہو سکتا ہے, انرجی سے لے کے اکانومی تک, لا اینڈ آرڈر, ٹیررزم, اور آج یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کی جو ہوئی ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر سارے ایشوز کے اوپر آر وی ناٹ ہیپی کہ آرمی اور حکومت پاکستان سارے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یک زبان ہو کے بول رہے ہیں کہ یس ہم
پیس اور امن چاہتے ہیں اس خطے کے اندر، لیکن ہمیں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں ریجنل کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہم نے اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے. تو میرا خیال ہے وی شوڈ موو فارورڈ. ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ ایک کو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، بگر ایشوز پہ آئیں. پارلیمنٹ کے اندر یہ پولیٹیکل پارٹیز کنٹریبیوٹ کریں. پارلیمنٹ میں تو آپ کی جماعت کے وزراء جاتے نہیں ہیں. چلے پرائم منسٹر ان کو جانا چاہیے. پرائم منسٹر ملک میں ہوتے ہوئے نہیں جاتے. میں بھول جاتی ہوں وہ 9 دورے جو پچھلے 6 مہینے میں کیے ہیں. جو دورے ملک میں پرائم منسٹر نے کیے ہیں، ڈو یو تھنک آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ان کا چائنا میں جانا جو تھا وہ ناجائز تھا؟ نہیں جانا چاہیے تھا. کیا امریکہ میں جا کے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی گئے، اوباما سے ملنا؟ سر آپ اپنے دل سے اس کا جواب دیں کہ ہمارے وفاقی وزیر جب نہیں جاتے سوال جواب دینا، کیا وہ اپنی حق حلال روزی حلال کر رہے ہیں، اپنے ٹی اے ڈی اے حلال کر رہے ہیں، جو آپ کے اپنے چودھری نثار صاحب پوچھیں؟ انٹیریئر منسٹر نے بالکل یہ ٹھیک کہا. آئی ووڈ 100% ایگری کہ جو لیجسلیٹر ہیں وہ اسمبلی میں حاضر ہوں اینڈ دے شوڈ بی کاؤنٹڈ دیئر. اور اگر وہ نہیں آتے تو غلطی کرتے ہیں. چودھری نثار تو ہر کے بہاف پہ فائر بریگیڈنگ کر رہے ہیں سر. چانڈی صاحب، چودھری نثار تو ہر منسٹری کے بہاف پہ فائر بریگیڈنگ کر رہے ہیں. چودھری صاحب بڑے اچھے. تو یہ بات ٹھیک ہے، ان پرنسپل ہم کہتے ہیں. آپ کی جماعت کے لوگ، ہماری جماعت کے لوگ، ہر بندہ جو کہ ایم این اے یا ایم پی اے ہے یا سینیٹر ہے، اٹ از ہز ڈیوٹی. چونکہ صاحب بڑے اچھے ہیں، ہمیں بڑی عزت ہے ان کے لیے. پرائم منسٹر نے کہا سینٹ میں جائیں، انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں جا سکتا. ساری کرنا گوارا نہیں کیا سینٹ میں، اور اس تک پرائم منسٹر 6 مہینے میں 3 دفعہ تو خود پیش ہوئے ہیں. اسٹیٹ منسٹر رکھ کے جان چھڑائی ہے. اور پھر دوسری بات، پرائم منسٹر صاحب خود ایک بار بھی سینٹ میں نہیں آئے. قومی اسمبلی میں بھی گھبراتے ہیں، وہ مصروفیت ہوگی ظاہر ہے. نہ منسٹر آتے نا، آپ سیریس ہیں ہی نہیں پارلیمنٹ کی طرف. اب میں کہتا ہوں، میں ذرا ہٹ کے بھی باتیں کرتا ہوں. آپ 2 کونوں سے ذرا آزاد ہو گئے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ وزارت کو خلافت میں تبدیل کریں گے کہ کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو، نہ پارٹی میں نہ باہر. لیکن اب قوتیں آپ کو چیلنج کرنے والی آ گئی ہے جن سے آپ گھبرا رہے ہیں. یہ بیان آیا تھا نا کہ نادرا کے 3 مہینے کے لیے اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دے دیں، جو آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے. نادرا ماتحت نہیں ہے انٹیریئر منسٹری کی. یہی کنفیوژن رہی. زہیر اصغر صاحب یہی نہیں جانتے تھے، کل بحث کرتے رہے. میں اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں. اگر کوئی بات لیگل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ تو ان کی ازمپشن ہے. میں چاندی صاحب کو بہت احترام کرتا ہوں. ان کی اپنی ایک سوچ ہے کہ یہ ابھی خلافت قائم ہو رہی ہے. ابھی اس کا جواب میں کیا کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت محسوس ہو رہی ہے آپ کی جماعت کو، آپ کی لیڈرشپ. میں بتا سکتا ہوں، بالکل میں بتا سکتا ہوں. جب آپ سروس میں تھے نا، تب بھی یہ ان کا خواب تھا. وہی اختیارات مانگ رہے تھے جو خلیفۃ المسلمین کو مل سکتے ہیں. وہ ان کو چھوڑ دیں، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. لیکن وہ اختیار چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. ابھی بھی کسی کی نہیں چلنے دیتے، لیکن جو منظور بادشاہ ہیں وہ اس کو بھی نہیں پوچھتے. چل کے دیکھیں، ایک منسٹر صاحب ہے، کبھی نہیں پوچھتے آپ کو. اور کوئی منسٹر نہیں آتا 1-2 کو چھوڑ کر، کوئی پارلیمنٹ کو نہیں پوچھتا. کیسے جمہوریت چلے گی؟ آپ کو پارٹیوں نے اعتماد دیا، آپ کیا کر سکیں؟ 1 انچ نہیں آگے بڑھے، آپ کیا عمل امان دے سکیں گے؟ مذاکرات کوئی ملائک کر رہے ہیں، کوئی آسمانوں پہ ہو رہی ہے. نہ کسی منسٹر کو پتا ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کو پتا ہے. بلکہ آج قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا، اس حوالے سے جو ایک شکوہ کیا جا رہا ہے سر، نہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے مذاکرات کب کریں گے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ بیسک کنڈیشنز کیا ہوں گی، نہ نیٹو بلاکیٹ جو بندش پی ٹی آئی نے لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی لاہے عمل کا اظہار ہوا ہے ادھر، نہ ڈرون اٹیکس کے اوپر ذکر ہوا ہے. دیز آر پرسسٹنٹ ایشوز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانسٹنٹلی ایک ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں، اس کے اوپر ریاکشنز آ رہے ہیں. بٹ یہ فورم درست فورم تھا کہ ڈسکشنز ہوتی ہیں اس پہ؟ نہیں، یہی تو فورم ہے. اور اس کے بعد اور کون سا فورم ہے؟ یعنی اس فورم پہ کھل کے بات کرنی چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یعنی دہشت گردی کا ایک اس کا شوشہ چھوڑنا یا اس کو یہ کہنا کہ ہمارا سب سے نمبر 1 مسئلہ ہے، یہ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان سب کو پتا ہے کہ نمبر. لیکن اس کا آپ کرنا کیا ہے؟ یعنی مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے پالیسی کا جو ہے نا، پالیسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز کا آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، پھر ایک اسٹریٹجی لگاتے ہیں کہ اچھا اس کو کیسے کرنا ہے، حاصل کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے. یعنی ایک سنگل شیٹ آف، آج میں کسی اور جگہ پہ مثال دے رہا تھا، سنگل شیٹ آف پلے. ایک کاغذ کے اوپر بیٹھ کے ایک کوچ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو 11-12 کھلاڑی ہیں وہ کیسے کھیلیں گے. اگر آپ کے پاس وہ سنگل شیٹ آف پلے نہیں ہے جہاں سے پلے کرنا ہے آپ نے، اور آپ ایک کوچ کے فرائض انجام نہیں دیتے، تو آپ کی ٹیم کھیل ہی نہیں سکتی. اب اگر جیت گئے تو تکے میں جیتیں گے، ہاریں گے تو موسٹ لائکلی ہار جائیں گے، کیونکہ کوئی پلان ایگزسٹ نہیں کرتا. اس سے پہلے چودھری صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ سویلین لیڈرشپ نے لیجسلیٹو فرنٹ کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اسٹریٹجک آپریشنل فرنٹ ملٹری کے پاس تھا پچھلے 5 سالوں میں. فار دا فرسٹ ٹائم
یہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سیکیورٹی کا جو یہ پلیٹ فارم ایک بنا دیا ہے اس کمیٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں فرنٹس دیکھیں مہر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کی قانون سازی ہونی چاہیے، کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو جوڈیشل پاورز ہیں، جو آپ کے کورٹس ہیں، وہ ان کو جلدی فیصلے دینے چاہیے، کرنا یہ ہے کہ آپ کے جو پرزنز ہیں وہ ان سزاؤں کو دے سکیں، آپ کی پولیس فورس ہونی چاہیے جو اربن ٹیررزم کو لڑ سکے، اور آپ کے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اربن ٹیررزم کا ہے، آپ کی جو بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کے شہریوں کے اندر آپ کا جو ہے اویئرنیس اس کے بارے میں دہشت گردی کے کانٹیکس میں یہ ہونی چاہیے، آپ کی تعلیم کا جو میدان ہے اس کو آپ کو انیشیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کلرجی کو ساتھ ملانا ہے جو آپ کے علماء کرام ہیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو قابو میں کرنا ہے۔ جب تک یہ سب کچھ، میں تو 7 8 9 چیزیں آپ کو گنا دی، جب تک یہ نہیں ہوگا مل کے ایک جگہ پہ انٹیگریٹڈ سوچ کے ساتھ، ہم تو حصے بکروں میں بیٹھ کے صرف ڈسکشنز کریں گے۔ سب کے پوائنٹ ٹھیک ہے، بالکل۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر اتنے بڑے فورم پہ میٹنگز ہوتی ہیں نا، میں نے یہ مطلب بائی دی ڈزنز اٹینڈ کی ہیں ایز اے ملٹری سیکرٹری بھی، اور میں یہ دیکھتا رہوں۔ دیکھیں ان کے اندر ہر چیز کو نوٹ کر کے باہر پریس کو ریلیز نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو نہیں کیا جاتا کہ جی آج ہم نے ڈرون کے اوپر یہ بات کی ہے، ہم نے نیٹو سپلائی کا یہ کہا ہے، ہم نے یہ کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں جو پبلک کنزمپشن کے لیے وہ ضروری سمجھتے دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کی میٹنگ کے اندر، اگر آپ اجازت دیجئے، مگر جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں these are not of sensitive nature. You can at least share with the public and at least share with the parliament کہ آپ ڈیڈ لائن کیا دے رہے ہیں، بیسک کنڈیشنز کیا ہیں۔ آپ جس سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ تو انہوں نے تو آپ کو کل بھی جواب دیا، پشاور میں 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کر کے انہوں نے آپ کو کل بھی شام کو جواب دیا ہے۔ گورنمنٹ کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے جو سب کو پتہ ہے، ڈرونز کے اوپر بھی ان کو پتہ ہے، نیٹو سپلائیز کے اوپر بھی ان کو پتہ ہے، اور یہ مذاکرات جو ملیٹنٹس کے ساتھ، جو یہ ان لوگوں نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے، بندش کی ہوئی ہے نیٹو سپلائی کی، آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح بندش بالکل کسی بھی پارٹی کو یا گروہ کو اس کی اجازت نہیں، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے۔ آپ اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ obstruct نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یادداشت بڑی مقصد یہ، میری ایک بات سن لیں، میں کہتا ہوں ہمارا اور ان کا مقصد ایک ہے، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ آپ تیسری بلڈنگ پہ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور ہمیں پہلی منزل پہ گراؤنڈ پہ آنا چاہیے۔ ابھی اس کی اسٹریٹجی دو آپ کے پاس آپشنز ہیں، ایک اوپر سے چھلانگ لگا کے گراؤنڈ پہ آ جائیں تیسری منزل سے، دوسرا ہے سیڑھیوں کے رستے ذکر ہے، رستے کا تعین کرنا ہے، اس کے اوپر ڈیفرنس ہے، اور اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح روکے نہیں۔ ڈیو اپالوجی مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی، آپ نے ایک ٹو بگن ود دھرنوں کا کلچر بھی سٹارٹ کیا، جلسے بھی کیے، سن لیجئے جو آج ان کے برے لگ رہے ہیں۔ سیکنڈلی سر، سب سے پہلے نیٹو کی بندش کے اوپر آواز میاں صاحب نے اٹھائی پچھلے 5 سالوں میں، بلکہ 2 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بار بار ہم سب کو یہ بتایا گیا کہ قرارداد میں نیٹو بندش کا جو کلوز ہے وہ میں نے ڈلوایا ہے، وہ ہماری جماعت نے ڈلوایا ہے۔ آپ نے، اور سر آپ نے ذکر 3 اکاؤنٹس پہ وزیر اعظم نے تب ذکر کیا پچھلے 5 سال میں کہ ڈرون اگر نہیں رکتے گرا مارو، نیٹو سپلائی بند کر دو۔ آج آپ خود حکومت میں آئے ہیں تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ راستے ڈیفرنٹ ہیں، کوئی اوپر سے آتا ہے کوئی نیچے سے آتا ہے؟ اگر آپ بات ایک ہی چاہ رہے ہیں، کل جو کہہ رہے تھے وہ آج کر کے دکھائیے۔ کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ ڈرون حملے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان، یہ کرائم ہے، کرمنل ہے۔ اس کے اوپر سب سے انٹرسٹنگ ڈسکشن سینٹ میں شاید کل یا پرسوں ہوئی ہے، جس کے اندر کہ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے چند لوگوں نے کہا ہے کہ ڈرونز جو ہیں یہ تو پاکستان کے مفاد میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ کیا پہلی مرتبہ ہم نے سچ بولنا شروع کیا؟ اچھا، یہ سوال ہے جو کہ آج ہمیں پوچھنا چاہیے۔ مطلب پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکل لمحہ ہے اور ان کے بھی مشکل لمحہ، جن کا سٹانس انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن اگر پی 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 نے کہا تو یہ سینٹ کے اندر یہ چارج سب ایکسپلین کریں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میں نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آ جائے، نہیں کھل کے بحث ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، کہاں کیا ہے، اگر چل رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ان کا جواز بند کرو گے تو پہلے ان کو بھی جواز نہ دو، اپنے ملک کو بھی استعمال کرو۔ چانڈیو صاحب اگر چل رہے ہیں تو کام کر رہے ہوں گے تبھی چل رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو بند کرنا ہے تو سب سے پہلے زمین پہ جو گند ہے وہ اس کو صاف کرو۔ سراج الدین حقانی کے صاحبزادے آپ کو ادھر اسلام آباد سے مل جاتے ہیں، آپ کی ڈومین میں سر، جدھر آپ کی حکومت ہے ادھر حقانی نیٹ ورک کے اہم جو رہنما ہیں وہ ادھر مدرسے سے ملتے ہیں، نہ وہ جواب دیتے ہیں نہ آپ جواب دیتے ہیں۔ اچھا جی، میں کچھ کہہ دوں جی۔ پہلے تو ایک جنرل صاحب نے سوال پوچھا تھا تو اس کو میں جواب دے دوں جلدی سے۔ جنرل صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ مہنگائی جو پھیلائی گئی ہے کیا یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی ہے؟ جنرل صاحب کا یہ ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے تو میں ان کو بتا دوں، اس کا جواب ہے ہاں۔ 5.1% پہ افراط زر ملی تھی جنرل صاحب کی پارٹی کی حکومت
اور 6 ماہ کے اندر 10.9% پہ پہنچا دی, دگنی سے زیادہ کی ہے 6 ماہ کے اندر افراط سر میں مجھے جواب دینے دیں, ٹھیک ہے نا. 5.1 انہیریٹ کیا تھا, 10.9 6 ماہ کے اندر. 10 منٹ کی میری سپیچ ہے, اس وقت انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, فیس بک پہ بہت ہے, اسمبلی میں کی تھی, وجوہات اس میں آپ سن لیجئے کیسے کیا ہے حکومت نے افراط زر, مہنگائی کیسے بڑھائی ہے. اب اس کے اوپر آ جائیں جی پالیسی کے اوپر. جیسے شہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ بہت عرصے سے آرگیو کر رہا ہوں, یا آپ کھڑے ہو کے قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بولیں کہ ہمارے خیال میں ڈرون اچھی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, یا آپ اگر کہتے ہیں کہ ڈرون غلط ہوتی ہے, وہ بالکل آپ نے صحیح کہا. میں تو ہر ایک کو, چینل کوئی اور تھا لیکن حامد میر کا 9 مئی کا انٹرویو 2 دن صرف الیکشن سے پہلے, میاں صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا ڈرون کے بارے میں, وہ ساری قوم کو دیکھنا چاہیے, روز دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ایز اے لیڈر, آپ نیشنل لیڈر ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ حکومتی پارٹی ہیں, آپ کا کام قوم کو صرف یہ بتانا نہیں ہے پی ٹی آئی کیا غلط کر رہی ہے, آپ کو لوگوں کو بتانا ہے آپ کریں گے کیا. جو مثال جو جنرل صاحب نے مثال دی, بڑی اچھی مثال دی. جنرل صاحب نے کہا 2 راستے ہیں, یا چھلانگ مار کے نیچے آئیں گے, میرے خیال میں چھلانگ مار کے نیچے نہیں آنا چاہیے, سیڑھی اتر کے آنا چاہیے نیچے. کہاں ہے حکومت کی سٹیٹمنٹ, وہ کون سی سیڑھی اترنے کا راستہ ہمیں بتا رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں حکومت نے, سوائے یہ کہنے کہ ہمارے خیال میں ڈرون اچھا نہیں ہونا چاہیے, ایک اقدام بتا دیں جو حکومت نے. جنرل صاحب ایک وقفے کے بعد آپ بس یہ بتا دیجئے ضرور کہ ان کو بندش کیوں بند کر دینی چاہیے, نیٹو سپلائی روٹس کی ختم کر دینی چاہیے, آپ کتنے وقت میں ویسے ڈرونز رکوا دیں گے؟ اگر یہ آپ کی لیڈرشپ بتا دے تو شاید یہ بھی سارے اٹھ کے گھر چلے جائیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, اینڈ ویڈ آلسو لائک ٹو ڈسکس بنگلہ دیش کا ایک ریزنٹمنٹ جو آیا ہے ابھی ایز وی اسپیک, بٹ وی گونا گو آن اے ویری شارٹ بریک فرسٹ. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہی بات ہو رہی تھی جنرل صاحب کہ اگر آپ کوئی ٹائم لائن دے دیں, کوئی اس طرح کی گارنٹی دے دیں, تو یہ کل بندش اپنی ختم کر دیں, کل اٹھ جائیں وہ دھرنا چھوڑ کے کہ آپ اتنے ٹائم فریم میں ڈرون اٹیکس بند کرا دیں گے. ریٹرک, زبانی کلامی انفارچونیٹلی از ناٹ انف ناؤ. یا دیکھیں, ڈو یو تھنک از اٹ پاسبل فار اینی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کسی لیڈر کے لیے کہ وہ امریکن کی یہ جو رونت اور ایروگنس ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے چڑھائی کی افغانستان پہ, عراق پہ, لیبیا سے کیا کیا اور کیا کرنے والے ہیں, کہ ہم ٹائم لائن دے دیں؟ کیا اگر یہ ہمارے بس کے اندر ہو, پاکستان کے کسی لیڈر, کسی بھی محب وطن پاکستانی کے بس کے اندر ہو, تو وہ یہ الاؤ کرے کہ ان کی مشینیں آئیں اور پاکستان کے اندر سٹرائک کریں اور ہمارے لوگوں کو ماریں؟ خواہ وہ کیوں نہ آپ نے وہ کشکول نہیں توڑا جو آپ نے الیکشنز میں جس کا نعرہ لگایا تھا. دیکھیں, کشکول توڑنے کے اندر توڑیں گے تو پھر آپ کے بس کی بات بن جائے گی. اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ ان پرنسپل بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ڈرونز کے خلاف ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اعلان جنگ کرنے لگے ہیں کل امریکہ کے خلاف چونکہ یہ ڈرونز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سفارتی سطح کے اوپر اپنی ایفرٹ کے ساتھ ان کی فورسز کی ڈی انڈکشن, تو یہ ہو گئے. نہیں ٹھیک ہے, یہ تو ہم کہتے تھے کہ تو یہ جب یہ کہتے تھے جب یہ کہتے تھے تو وکی لیکس کہتی تھی, ہم کچھ اور کہتے تھے, آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے, آپ بھی وہی کر رہے ہیں. کیوں ڈو یو ریئلی بلیو ان دس کہ میاں صاحب جا کے یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کرتے رہو اور اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں نہیں. میں آپ کو بتاؤں, I can swear on this, we are absolutely transparent and clear. میں سچی بات بتاؤں, میں 1 مہینے پہلے تک یہ نہیں سمجھتا تھا. پچھلے 1 مہینے میں میں نے جو اس حکومت کو کرتے دیکھا ہے, اب تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب وہی کر رہے ہیں جو زرداری صاحب کرتے ہیں. اوپر طریق انصاف کا رنگ ابھی زیادہ چڑھ گیا. پہلے یہ نیوٹرل تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 مہینے پہلے تک نہیں سمجھتے تھے. میں آپ کو بالکل ود اتھارٹی بتا رہا ہوں. باقی is there no space for us? Let's stop this debate then. We're wasting our time. باقی کوئی space نہیں ہے. ایران نے کیسے کیا تھا, how did Iran do it? انہوں نے ڈیفائی کیسے کیا تھا, سب کچھ کیا نا, ڈیفائی کیا نا امریکہ کو, ڈیفائی کیا, اکنامک کاسٹ پے کی. مگر آکے الٹیمیٹلی نہیں, جب لچک دکھانی تھی سر, جب آپ کی ایکسپورٹس اور آپ کا کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی, کس کے ٹرم سے واپس آیا ہے وہ ڈائلاگ, کس کے ٹرم سے واپس آیا ہے؟ ہیروئک فلیکسیبلٹی, خامنہ ای کا کہنا ہے ہیروئک فلیکسیبلٹی. کس ٹرمز کے اوپر, ان کے ٹرمز کے اوپر. یو ول ناٹ انریچ بیونڈ 20% آف یورینیم کی انریچمنٹ نہیں ہوگی. For a period of 6 months. For a period of 6 months, اور ان کے حق میں یہ جا رہا ہے فیصلہ سر, ان کی امپورٹ 7%. ایگزیکٹلی ان کے حق میں جا رہا ہے. 75 بلین ڈالر باہر پھنسا ہوا ہے, اس میں سے $7 بلین 6 مہینے میں ملے گا. 6 مہینے کا کام ہے آگے بڑھانے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں اسی لیے ہیروئک فلیکسیبلٹی ہے نا, اس لیے سر آئی تھنک دس از ڈپلومیٹک جینیس. مفادات دیکھنے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا ایران نے کیا. Let's get back to the point. The point is کہ کیا ہم ڈرونز روک سکتے ہیں کہ نہیں. 2014 کے اینڈ تک
نہیں روک سکتے unless and until ہم کچھ نہ کچھ اپنے نارتھ وزیرستان کے ایریا میں کریں, جہاں افغانستان اور امریکہ کو ساتھ میں لا کے تینوں کو بیٹھنا پڑے گا افغانستان کی حکومت کے ساتھ, پاکستان, افغان طالبان, افغانستان اینڈ USA, اینڈ ورک آؤٹ کمبائنڈ میتھڈالوجی. ڈپلومیسی جو میں کہہ رہا ہوں, دس از سفارتکاری اینڈ پولیٹیکل سولوشن. پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ان ڈپلومیٹک جینیس ادھر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ جینیس کی تو چھوڑیں بات, مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں سنگل شیٹ آف پلے کہہ رہا تھا نا, وہی نہیں بنی ابھی تک. کاش کہ جنرل صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں بات کرتے اپنی پارٹی کے اندر, جا کے اپنی آواز دیں اور ان کو بلند کریں, ان کو بتائیں, ان کو پتا ہے کیا میں کہہ رہا ہوں. ایک سنگل شیٹ کے اندر پلان کریں اور کہیں کہ ہر ایک کا یہ حصہ ہوگا. وہ بندہ ہر ایشو پہ کام ہو رہا ہے, دن رات کام ہو رہا ہے. اس پہ ٹیررزم پالیسی پہ بھی ہوا ہے. 5 سال کے بعد ان کے نتائج 5 سال ہونے تو دینا. 5 سال وہ پورے کرنے دیں گے آپ کو, بار بار اس کا دلاسا دے رہے ہیں. ہم ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے, میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. چلیں وی ہوپ سر ان کو پاکستانی وہ ہم نہیں کریں گے. چلیں جی, مجھے خوشی ہے جنرل صاحب اب بالکل ہی مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ. کون کس کی بات کر رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے, مگر یہ بات ضرور ہے کہ اگر ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا تو وہ پیپلز پارٹی اور PTI کو نہیں, مسلم لیگ نون کو, عوام کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا ہوگا if they intend on having any political future. because یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ اب اس ملک میں بس گورننس اور ڈیلیوری کے اوپر ووٹ ڈلے گا, کہ جو بخوبی میاں صاحب بھی جانتے ہیں, خان صاحب بھی جانتے ہیں, شاید تھوڑا سا زرداری صاحب بھی سمجھ گئے ہوں. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.